بندوں کے دل میں ملا. یعنی ان کی خوشی میں ہے اس. خوش آمدید علماء کرام یہاں پر تشریف فرمائیں. قبلہ حافظ اویس صاحب، علامہ رضا داؤدانی صاحب، علامہ لیاقت حسین ندوی صاحب، مفتی اکرام صاحب موجود ہیں. سوالات ہیں بہت سارے. اگر آغاز ہم اس سے کر لیں کہ ہم نے آج کا دن ظاہر ہے وہ ماؤں کے اعتبار سے کافی تذکرہ ہو رہا ہے، تو آپ ابتدا میں تبرکتاً اس حوالے سے بات فرما دیں، پھر ہم گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. الحمدللہ الذی کفا والسلام علی عباده الذین اصطفى. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا. جی وسیم بھائی، ماں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت حسین تحفہ ہے، اور ماں کی عظمت کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کے اندر، سورہ لقمان کے اندر والدین کے حوالے سے خاص طور پہ تاکید فرمائی کہ اللہ کی عبادت کے بعد اگر کوئی اہم ترین بندوں کے حقوق ہیں تو والدین کے ساتھ احسان کرنا. لیکن ماں کا الگ طور پر حکم فرمایا کہ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا. جو تکلیف اور جو مشکلات اس نے اٹھائی ہیں اس کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک الگ درجہ عطا فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار پوچھنے پر 3 مرتبہ فرمایا کہ کس کا سب سے زیادہ حق ہے، تو فرمایا کہ ماں کا حق ہے. فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات. تم جنت تلاش کر رہے ہو تو جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماؤں کے قدموں میں رکھی ہے. سبحان اللہ. ہمارے یہاں وسیم بھائی شب برات آتی ہے، لیلۃ القدر آ رہی ہے، بڑی راتیں آتی ہیں، علماء کے پاس، مشائخ کے پاس، بزرگوں کے پاس لوگ آتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کیجیے. صحیح. لیکن گھر میں حال یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کر کے آئے ہوتے ہیں، تو اتنی مبارک بڑی برکتوں والی راتیں کہ اللہ کی رحمت چھما چھم برس رہی ہوتی ہے. صحیح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عاقل والدین ہے، جو والدین کی حق تلفی کرنے والا ہے، فرمایا اتنی مبارک راتوں کے اندر بھی اس کی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی ہے. تو یہ نوجوانوں کے لیے خاص طور پر پیغام، نوجوانوں کے لیے خاص طور پر پیغام کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو دونوں جہانوں میں کامیابیاں، کامرانیاں عطا فرمائے، تو آپ کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا پڑے گا. ان کی دعا ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن. دعوت الوالد، والدین کی دعا سے بڑھ کر نہ میں مستجاب ہوں نہ کوئی اور مستجاب ہے، نہ ہماری دعائیں آپ کے حق میں قبول ہوں گی اگر وہ آپ سے ناراض ہیں. تو دعا آپ کا سب سے بڑا مرشد، آپ کا سب سے بڑا پیر، سب سے بڑا استاد آپ کے والدین ہیں اور آپ کی والدہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا زمانے قیامت کے قریب کہ لوگ اپنی ماؤں کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے کہ جیسے باندیوں کے ساتھ سلوک. ان تلید الامۃ ربتہا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں. تو آج آپ دیکھیں کہ کھانے کی ٹیبل پہ بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بچیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن سالن ختم ہوگا تو ماں اٹھ کے جاتی ہے. روٹی ختم ہوتی ہے تو ماں. صبح آپ نے بہت خوبصورت قسم کا کیا، بہت اچھا لگا مجھے. لیکن ہم یہ کہیں گے کہ آپ صرف سال کا ایک دن نہ منائیں گھر میں. پریکٹیکل، بالکل صحیح. ایوری ڈے از مدر ڈے. اسلام نے کہا ہے کہ آپ دن کا آغاز کریں، ان کو سلام کریں، ان کو دعا لیں، آپ کا وہ دن اللہ کی بارگاہ میں منور و رسول سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنا ہے، جزاک اللہ. اور مفتی اکرام صاحب یہ بتائیے گا اگر کوئی اتنا خوش نصیب نہیں ہے کہ اس کی والدہ حیات ہو، تو والدہ کی عدم موجودگی میں پھر رشتہ داروں میں سے کس کو ماں کا درجہ دیا گیا ہے؟ یعنی اگر ماں جیسا نہیں بھی تو اس کے قریب ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماؤں کے عالمی دن کے حوالے سے بہت خوبصورت انداز میں علامہ صاحب نے قرآن مجید فرقان حمید کی مبارک آیات سے استدلال فرما کر گفتگو ارشاد فرمائی ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ماؤں کا مقام اور رتبہ بیان کیا ہے وہ ڈسکس کرنے کے لیے وقت کا دفتر درکار ہے، ہم اس پر بات نہیں کر سکتے. جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ ماں کا سایہ بہت گھنا سایہ ہوتا ہے، اور جن کی مائیں نہیں ہیں ان سے پوچھا جائے کہ یہ کتنی بڑی عظمت اور شان کی حامل ہستی ہے. مجھے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد کا ایک انٹرویو تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ میں ہاسپٹل تھی تو ایک 65 سال کے بوڑھے میرے سامنے آ کر ہاتھ جوڑ کر رو رہے تھے کہ میری ماں کو بچا لیں. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ وہ ماں تو ابھی آپ کے کسی کام کی نہیں ہے، آپ خود بوڑھے ہو چکے ہیں، تو وہ اب تو وہ بچنے والی نہیں ہے. تو انہوں نے جواب میں کہا کہ میرے کسی کام کی نہ ہو، میرے لیے اتنا کافی ہے کہ جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو وہ ہاتھ اٹھا کر میرے رب سے میرے لیے دعا کر دیتی ہے، میرے لیے اتنا کافی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مقدس ہستیوں کے جو حقوق ہیں جب وہ دنیا میں موجود ہیں تب بھی وہ قائم ہیں، جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں تو تب بھی قائم ہیں. پہلا حق تو یہ ہے کہ جب یہ مبارک ہستیاں جو ہے تہہ مزار اور تہہ قبر چلی جائیں
تو ان کے لیے ایصال ثواب کا انتظام کرنا صحیح ہے۔ یہ والدین کا حق ہے اور اولاد پر فرض ہے کہ وہ ان کے مرنے کے بعد انہیں یاد رکھیں۔ بالکل صحیح۔ پھر دوسرا فرمایا کہ والدین کے اعزا اقربا میں سے جن کے ساتھ والدین کا تعلق تھا تو اس تعلق کو قائم رکھتے ہوئے جیسے وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے اولاد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے قبر میں ماں باپ کو راحت پہنچانے کی کوشش کرے۔ پھر آپ نے جو فرمایا کہ جب ماں چلی گئی ہے تو پھر اس ماں جیسا رتبہ کس کو دیا جائے؟ بہرحال وہ مقام اور مرتبہ تو کسی کو نہیں پہنچ سکتا، لیکن جو خالہ ہے اس کے بارے میں بطور خاص فرمایا کہ وہ ماں ہے۔ اور ہمارے پنجابی میں کہا جاتا ہے نا خالہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ماسی، تو کسی جگہ میں نے پڑھا تھا کہ ماسی کا مطلب ماں سی ہے، جو ہم ماسی پڑھتے ہیں ماں سی، تو اسی اعتبار سے ہے کہ وہ خالہ کو جو آپ سے انسیت اور محبت اپنی بہن کے اعتبار سے ہوتی ہے وہ کسی اور رشتے کے حوالے سے نہیں ہوتی، اس لیے فرمایا کہ پھر اگر اپنی والدہ کے اعتبار سے حسن سلوک کے طور پر دیکھیں گے کہ ان کے جانے کے بعد سب سے زیادہ کس کے ساتھ کرنا ہے اور ماں کا رتبہ اور عزت اور احترام دینا ہے تو پھر وہ خالہ ہے جو ماں کی بہنیں ہیں، انہیں ماں کا سا درجہ دیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، جزاک اللہ۔ اچھا، اب بہت سارے اور بھی سوالات آ رہے ہیں، فقہی نوعیت کے بھی سوالات ہیں۔ ایک تو یہ کہ مریم صاحبہ پوچھتی ہیں کہ ہمارے استاد بھی تو ہمارے لیے نامحرم ہی ہوتے ہیں تو اور ہم ان سے بغیر پڑھتے ہیں تو کیا یہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر ہے کہ جو بالغ رشیدہ خواتین ہوتی ہیں ان کے لیے آئیڈیل سچویشن تو یہ ہے کہ ان کی معلمات ہوں، صحیح، فیمیل ٹیچرز اگر ہوں وہ ان کو ٹیچ کریں تو بہت اچھا ہے، لیکن درست ہے اگر کوئی ایسی سچویشن ہے کہ جس کے اندر دوسرا کوئی آپشن اویلیبل بھی نہیں ہے یا آپشن اویلیبل بھی ہے لیکن یہ کہ یہ بہتر تدریس کر سکتے ہیں تو پھر اپنے حجاب کی رعایت کرتے ہوئے، اپنے پردے کا اہتمام کرتے ہوئے اور ایسی جگہ پر کہ جہاں پر دیگر خواتین بھی موجود ہوں، یعنی تنہا جو ہے اس کو بہرحال ڈسکریج کیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ جو فتنے ہیں یہ بہت بعد میں پھر ظاہر ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو اس کا اثر ہوتا ہے وہ واقعاً ناقابل جبران ہوتا ہے، اس کو کمپنسیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا خدا نہ کرے کہ ایسی کوئی سچویشن کسی کے ساتھ ہو، لیکن جو ایک کوڈ آف کنڈکٹ اور ایک جو ڈیکورم دیا گیا ہے اس کی رعایت کرنا بہت مناسب ہے۔ اگر کلاس رومز ہیں کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، وہاں پر بھی ایسی کلاسز ہوں کہ جہاں دوسرے افراد بھی موجود ہوں، اگر ٹیوشن بھی پڑھانا ہے تو وہاں پر کوئی دوسرا ضرور موجود ہو تاکہ کسی قسم کے فتنے کا امکان موجود نہ رہے۔ بالکل صحیح۔ اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ زبردستی اپنے بچوں کو قرآن حفظ کرواتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیے ایک ہے تربیت کا پہلو، صحیح ہے کہ ظاہر ہے کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا تو وہ تحت کفالت ہوتا ہے، والدین کے بعد میں بھی کفالت میں ہوتا ہے، لیکن نابالغ ہونے کے حوالے سے یا جب تک وہ اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوتا تب تک بہت زیادہ ذمہ داریاں والدین کی بڑھی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کی ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ صحیح ہے۔ تو وہ نرچر کرنے کے لیے، تربیت کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں۔ یہ تربیت کے اسلوب میں آئے گا کہ کیا آپ فورسفلی اس کو تربیت کریں، یہ مناسب ہے یا مناسب نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ یعنی اس کے اندر یہی کہا جائے گا کہ الولد سید سبع سنین وعبد سبع سنین، تو یہ جو بچہ ہے نا وہ پہلے 7 سال خاص طور پر یہ تو بادشاہوں والا اس کا مزاج ہوتا ہے، اس کو ویسے ہی ڈیل کرنا چاہیے کہ جس طریقے سے ایک بادشاہ کو ڈیل کیا جاتا ہے، یعنی بادشاہ کو بتانا بھی ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو فورس بھی نہیں کرنا، اس طرح سے پیار سے اس کو لے کر چلنا ہے کہ جس کے ذریعے سے بات اس تک پہنچ بھی جائے، اس کے لیے قابل قبول بھی ہو جائے اور وہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو مولڈ کر لے۔ اس میں سب سے اچھا کیا ہے؟ سب سے اچھا یہ ہے کہ آپ گھر میں ٹی وی کے اوپر قرآن چلائیں نا، آپ ایک ہی سورہ کو بار بار چلائیں، آپ خود ساتھ ساتھ پڑھتے چلے جائیں۔ ماں اگر کچن کے اندر کام کر رہی ہے اور بچہ گہوارے میں بھی ہے تو کچن میں کام کرتے ہوئے وہ قرآن مجید کی آواز سنے، بچہ اپنے گہوارے میں قرآن مجید کی آواز سنے، اس طریقے سے آہستہ آہستہ جب وہ ماحول قرآنی پائے گا تو قرآن مجید سے انسیت اس کی بڑھے گی اور حفظ کرانے کے لیے آپ کو فورس نہیں کرنا پڑے گا۔ سبحان اللہ، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اچھا، اب یہ ایک سوال ہے حافظ صاحب، وہ پوچھ رہی ہیں جناب ہم کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو شیطان ہمیں کام کرنے سے روک دیتا ہے، تو اس میں ہماری کیا غلطی ہے؟ میں کوئی کام کر رہا ہوں کہ میری کیا غلطی ہے، اسے روک دیا، میں تو کرنا چاہ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو اعتراض یا سوال عموماً کیا جاتا ہے ہمارے یہاں کے، یہ معصومانہ نوعیت کا سوال ہے؟ جی جی، میرا اس میں جو ہے وہ دخل کیا ہے یا میرے اس میں قصور کیا ہے؟ تو اصل میں یہ اس غلط فہمی پر ہم جو ہے وہ چلے جاتے ہیں کہ انسان مجبور محض اللہ پاک نے پیدا نہیں کیا ہے۔ انسان ایک حد تک اپنی لمٹ میں مجبور بھی ہے اور ایک حد تک اللہ پاک نے اس کو اختیار بھی دے رکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ بات آئی تھی تو آپ نے فرمایا تھا ذرا ایک پاؤں اٹھاؤ، تو ایک پاؤں اٹھا لیا، کہا اب دوسرا پاؤں اٹھاؤ،
کہا دوسرا نہیں اٹھا سکتا، کہا بس یہی انسان کا اختیار ہے، ایک حد تک وہ اختیار بھی رکھتا ہے، ایک حد تک وہ مجبور بھی ہے۔ تو یہ کوئی اگر سمجھے کہ انسان مجبور محض ہے تو یہ غلط فہمی ہے اور غلط بات ہے۔ اللہ پاک نے بنیادی طور پر انسان کو بہت سارے معاملات میں جو اسباب ہیں وہ عطا کر دی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک شخص یہ کہتا ہے جی میرے پاس توفیق ہوتی تو میں جو ہے وہ مسجد چلا جاتا۔ صحیح ہے، بھائی آپ کو مسجد اتنی خوبصورت مل گئی، آپ کو وضو کے لیے ٹھنڈا گرم پانی مل گیا ہے، آپ کو اللہ نے ٹانگیں دی ہوئی ہیں، چلنے کی طاقت دی ہوئی اور کیا ہے، چاہیے؟ اب آپ کیا توفیق مانگ رہے ہیں؟ تو اس لیے شیطان، اچھا شیطان کے حوالے سے بھی سورہ ابراہیم میں اللہ پاک نے ایک بات ذکر کی وہ ہے، کیا؟ فرمایا کہ قیامت کے دن یہ شیطان اور گناہگار کا مکالمہ اللہ ہوگا اکبر، آپس جی، میں، اللہ شیطان اور کافر کا مکالمہ ہوگا۔ شیطان بھی وہاں کیا کہے گا؟ فَأَخْلَفْتُكُمْ مَوْعِدِي قالوا ما اخلفنا، کہا کہ جو میں تو تمہیں صرف دعوت دیتا تھا، انی دعوتکم فاستجبتم لی، تو میری بات قبول کر لیتے تھے، فلا تلومونی، مجھے ملامت نہ کرو، تمہیں تو رب بھی دعوت دے رہا تھا تو تم اس کی مان لیتے، لومو انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تو شیطان بھی سائڈ پہ ہو کے کھڑا ہو جائے گا، جس پر گیم چل رہا ہوگا وہاں پہ۔ ہاں آج ہم جس پہ بیس کر رہے ہیں کہ بھئی شیطان، وہ وہاں پہ وہاں کنارے پہ شیطان ہی کہہ رہا ہوگا بھائی میں نے تو تم رب کی مان لیتے، یعنی وہ برابر کر دے گا، کہے گا کہ ایک میری دعوت تھی، ایک اللہ کی دعوت، ایک اللہ کی دعوت تھی، تم نے اللہ کی دعوت۔ تو آج اگر اللہ نے ہمیں سماعت دی ہے، ہمیں توفیق دی ہے اور اسباب دی ہیں سب سے بڑھ کر، صحیح ہے، تو پھر ان اسباب کو فالو کر کے نیک کاموں کی طرف بڑھنا چاہیے۔ یہ بہانے اللہ کی بارگاہ میں کام نہیں آئیں۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب، علامہ صاحب، یہ پانی کی کمی بھی ہو رہی ہے شہر میں کچھ علاقوں میں، تو پانی نہ ہو، نماز کا وقت ہو جائے تو پھر تیمم کر کے نماز پڑھ لیں؟ بالکل، اگر پانی موجود نہیں ہے اور قریب میں کہیں پانی مل نہیں رہا، اس کی بہت ساری شرائط ہیں اچھا، کہ آپ اس کو تلاش کریں، پیسوں سے خریدنا پڑے تب بھی خریدیں، اگر ساری صورتیں نہیں ہیں اور آپ کو پھر تیمم کی طرف جائیں۔ ایسا نہیں پانی نہیں آ رہا تو تیمم کر لو؟ نہیں ایسا نہیں، برابر والے سے مانگ لیں، ریکویسٹ کر لیں، اس طرح۔ 10 قسم کی شرائط ہیں اچھا، اس کے بعد پھر تیمم؟ جی ہاں، نارمل نہیں کہ بھائی گھر میں پانی نہیں آ رہا تیمم کر لیں، ایسا نہیں۔ اچھا، اور یہ زکوٰۃ جو ہے یہ صرف صاحب نصاب کو ہی دیکھ کر دینی چاہیے یا کسی کو بھی دے سکتے ہیں زکوٰۃ؟ جہیز زکوٰۃ یعنی صاحب نصاب کو دیکھ کر دینی چاہیے یا کسی کو بھی دے سکتے ہیں چاہے وہ صاحب نصاب ہو یا نہ ہو؟ نہیں، زکوٰۃ تو فقیر کو دیں گے نا، یعنی جو صاحب نصاب نہ ہو، زکوٰۃ اس کو دی جائے گی۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر الحمد سے لے کر والناس تک زکوٰۃ کا نصاب بیان نہیں کیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، لیکن زکوٰۃ کے مصارف کو بیان کیا کہ زکوٰۃ دینی کس کو ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا۔ ایک جملہ میں کہوں گا کہ ہم اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ پر عمل ہی نہیں کر سکتے جب تک ہم حضور کی بارگاہ کے نہ آئے۔ نماز کیسے پڑھنی ہے اس کے لیے ہمیں حدیث پاک کے پاس حضور کی بارگاہ سنت پہ آنا پڑے گا۔ زکوٰۃ کیسے دینی، نصاب کتنا ہے، کتنے عرصے بعد دینا ہے، کتنا دینا ہے، اس کے لیے ہاں نصاب حدیث پاک کے اندر بیان ہوا۔ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں وہ خود رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر بیان فرما دی، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا۔ تو زکوٰۃ صرف اور صرف فقیر شرعی کو دیں گے، اور اس کے علاوہ آپ زکوٰۃ دیں گے کسی کو کہ بھائی نظر آ رہا تھا مجھے فقیر، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اگر وہ صاحب نصاب نکلا۔ اس لیے یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ فقیر شرعی کو تلاش کر کے جو زکوٰۃ کے مصارف میں سے جو ہیں اس کو تلاش کر کے آپ زکوٰۃ وہاں تک پہنچائیں گے۔ اچھا، آپ مثال کے طور پر آپ نے مجھے دے دی کہ علامہ صاحب یہ زکوٰۃ دے دیجئے کسی کو، جی جی، جب تک میرے ہاتھ میں وکیل ہوں، امین ہوں، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، جب تک فقیر کے ہاتھ میں مصرف تک نہیں پہنچے گی۔ اس لیے یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ زکوٰۃ صحیح طور پر ادا کرے۔ تو قبلہ سے بتائیے گا کہ اس میں یہ تحقیق کیسے ہو گیا؟ بندے سے پوچھا جائے اگر بڑا آکورڈ لگ رہا ہو کہ بھائی آپ صاحب نصاب ہیں یا نہیں، ایک تو تھا نا آپ کو دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ نہیں یار یہ صاحب نصاب نہیں ہوگا، یہ تو اس کو یہ اندازہ کافی ہوگا یا نہیں، اس پہ تحقیق کرنی پڑے گی، اور تحقیق کرنی پڑے گی تو کیسے؟ دیکھیے اس قدر تحقیق اور ٹو لگانے سے تو شریعت مطہرہ نے منع فرمایا کہ جس کے ذریعے سے جسے زکوٰۃ دینی ہے اس کی عزت نفس ہی مجروح ہو رہی ہے۔ بہت سارے معاملات ہم ویلفیئر آرگنائزیشنز میں دیکھتے ہیں کہ دینی انہوں نے زکوٰۃ ہوتی ہے اور جناب ان کا بایو ڈیٹا دادا سے لے کر پوتے تک کا تمام کا لے رہے ہوتے ہیں کہ یہ جناب یہ مستحق زکوٰۃ ہیں یا نہیں۔ شریعت مطہرہ نے اس کا ہمیں مکلف نہیں فرمایا کہ ہم اتنی زیادہ تحقیق کریں۔ صحیح ہے، ظاہری قرائن جو آپ
کے ان کے بتا رہے ہیں بھائی ان کی ایک سیلری کا ایک لم سم اماؤنٹ آپ کے سامنے ہے، ان کے گھر کے معاملات حالات آپ کے سامنے ہیں، اور آپ کا جو ہے غالب گمان اسی جانب ہے کہ یہ مستحق زکوٰۃ ہے، اور ان کے پاس جو ہے اتنا مال نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ مالک نصاب بنتے ہوں، تو انہیں آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اس طرح سے بہت زیادہ اسکروٹنی اور بہت زیادہ تحقیق، نہ ہی اس کا آپ کو مکلف کیا گیا ہے اور نہ ہی آپ کو اس کی اجازت دی گئی کہ دوسروں کی عزت نفس کا پاس اور لحاظ رکھنا آپ پر لازم اور ضروری ہے، فرض ہے، جس طرح سے زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہے۔ ایک جملہ وسیم میں کہوں گا، علامہ صاحب نے بہت خوبصورت بیان فرمایا۔ دیکھیں شریعت ہمیں ایک چیز کا کہتی ہے کہ زکوٰۃ دیتے وقت سب سے پہلے تم کیا دیکھو؟ اپنے عزیز و اقارب میں دیکھو، رشتہ داروں کے اندر دیکھو۔ اچھا سال بھر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ان کی انکمنگ کیا ہے، آؤٹ گوئنگ کے اخراجات کیا ہے، معاملات کیا ہیں، تو یہ سب سے زیادہ آسن ہے کہ آپ کے عزیز و اقارب میں اگر کوئی فقیر شرعی ہے، آپ کی اصول اور فروع کے علاوہ اور بیوی کے علاوہ، آپ ان کو زکوٰۃ دے دیں۔ اسی طرح آپ کے سراؤنڈنگ میں، آپ کے محلے میں، جس شہر میں آپ رہتے ہیں، جس محلے میں، ہم چاہتے ہیں کہ بس گھر بیٹھیں اور ایک بٹن دبائیں اور کسی این جی او کو دے دیں اور ہم کہیں جی خدا حافظ ہمارا کام ختم ہو گیا ہے۔ اس کے لیے تھوڑی سی اگر کوشش کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل مل سکتا ہے۔ یہ یہاں دیکھیے بڑی خوبصورت بات کی، اگر عزیز و اقارب میں بھی آپ کو مستحق کے زکوٰۃ کا نہیں پتہ چل رہا تو آپ کو اپنے اوپر افسوس ہونا چاہیے کہ آپ کو ان کے احوال کی خبر نہیں ہے۔ آپ کو یہ بھی ہمارا ایک اسپیکٹ ہونا چاہیے اس طرح سوچنے کا۔ بالکل صحیح۔ علامہ صاحب ایک کالا دھاگا باندھنے سے یا سرمے سے نظر سے بچا جا سکتا ہے؟ یہ کچھ وہ متس ہیں کہ جو سوسائٹی کے اندر ہیں، میں اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے، بہرحال ایک تاثر بعض افراد دیتے ہیں جس کے لیے فقہی اعتبار سے کہا جائے گا اگر بے قصد ورود نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی بے قصد ورود نہیں کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایک قرآن کا باقاعدہ کوئی حکم آیا ہے اس بارے میں یا حدیث کے اندر کوئی صریح کوئی حکم آیا نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اگر کوئی اس طرح سے کرتا ہے اور اس کے حوالے سے وہ اس کو منسوب نہیں کرتا تو اس کو حرام بھی نہیں کہا جا سکتا۔ بعض افراد کے تجربات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ چیزیں جو ہیں تجربات کے ہیں کہ جب ماں جو ہے وہ ایک ٹیکا سا لگا دیتی ہے کان کے پاس، اس کی ایک نیت یہ ہوتی ہے کہ میرا بچہ بہت خوبصورت ہے، تھوڑا سا اس کے اوپر یہ ایک شیڈ آ جائے گا تو اس کے ذریعے سے وہ لوگوں کی نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ میں اس نیت کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں اور اس ارادے کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں، اس کو میں ایک دعائی انداز میں لیتا ہوں کہ گویا وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے کہ پروردگار میرے اس بچے کو نظر بد سے محفوظ ہو۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، اوکے۔ اور آخری سوال یہ بتا دیجئے، خودکشی اگر کوئی کرتا ہے، اللہ نہ کرے، تو پھر کیا یعنی پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی تو پھر اب بخشش ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے تو خود اپنے ہاتھوں سے حرام موت کا انتخاب کر لیا؟ دیکھیں وہ گناہ کہ جس کی بخشش ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو اللہ نے قرآن کریم میں واضح بتا دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ میں ہر ایک گناہ کو بخش دیتا ہوں مگر جو شرک کرتا ہے میں اسے معاف نہیں کرتا۔ اچھا شرک کے بعد جو ہے نا وہ گناہوں میں درجات ہیں، بعض گناہ بہت زیادہ سنگین ہیں، مثال کے طور پہ کسی دوسرے کو قتل کرنا یا خود اپنے آپ کو مار دینا۔ اچھا اس میں قرآن کریم میں کسی کو قتل کر دینے کے حوالے سے بھی جب سزا کا ذکر آیا ہے نا تو خالدن فیہا، یہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، یعنی اس سے علماء کرام نے یہ فرمایا کہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا اور واپس جنت میں نہیں آ سکے گا، یہ تو صرف کافر یا مشرک ہے۔ لیکن اس کے لیے بھی اگر اللہ نے فرمایا تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ بہت لانگ ٹائم تک، یعنی اس کا جرم بہت زیادہ سنگین ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی ہے، اس کی بخشش وہ ہوگی، لیکن یہ ایک جو سزا کاٹے گا وہ عام گناہوں کی بنسبت اس کی جو سزا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یہ جیسے خودکشی کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو مارتا ہے تو پھر قیامت کے دن جب اسے سزا دی جائے گی رب کہے گا بار بار اس طرف۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا، اور پچھلے سوال کے جواب میں جو ہم نے کہا تھا نا کہ اختیار، تو وہ اختیار کی ایک لمٹ ہے، اختیار اتنا بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہی مار دیں، تو اللہ پاک نے یہ جان امانت دی ہوئی ہے، آپ اس امانت کو تلف نہیں کر سکتے۔ اور پچھلے سوال میں عزت نفس کے حوالے سے علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ زکوٰۃ دیتے ہوئے عزت نفس کا خیال رکھنا، تو اس میں آپ دیکھیں کہ شرعی اصول کتنا پیارا ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ سامنے والا مستحق زکوٰۃ ہے تو آپ کو بتانا بھی ضروری نہیں ہے اس کو کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ یہ بھی دیکھیں عزت نفس ہے کہ آپ تحفہ کہہ کے بھی دے سکتے ہیں۔ علامہ صاحب نے بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی، لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ خاص طور پر تمام بزرگان کی طرف سے اور تمام دیگر احباب کی طرف سے بھی میں تمام ویورز کو یہ ایک نصیحت کرنا چاہوں گا، ہمارے بھائیوں کو، بہنوں کو،
مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، زحمتیں ہوتی ہیں، لیکن ان کا یہ حل قطعاً نہیں ہے کہ انسان اپنی زندگی کا خاتمہ کر دے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے پروردگار عالم کی، اور اس کا خاتمہ کرنا کفران نعمت ہے۔ لہٰذا صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، اسٹیٹ فاسٹنس کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں۔ رسول مختار کے ماننے والے، حیدر کرار کے ماننے والے میدان حیات سے فرار اختیار نہیں کیا کرتے۔ اللہ جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت نوازش، تمام علماء کرام کا بہت شکریہ، اور ایک وقفے کے بعد ہمارا نیکی کا سیگمنٹ ہوگا انشاءاللہ۔ یہی ماہ کرم، یہی ماہ عطا، اس مہینے میں مخفی ہے رب کا